آواز بند کر فاتحہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية، هو الخالق من غير منصبة، خلق الخلائق بقدرته واستعبد الأرباب بعزته، وسعد العظماء بجوده، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر والمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم لعن أولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد. ناظرین اکرام اور سامعین محترم، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحوم مغفور طاہر بھائی علی حسین نٹل والا کی روح کو ہدیہ فرما دیں. ایک اور صلوات پڑھیں آپ حضرات مل جل کر کے بلند آواز سے. بہت ہی مشہور معروف آیہ کریمہ قرآن کریم کی کہ جو ہر مسلمان کی زبان پر
رہتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ موت کے سلسلے میں ہر ایک کے لیے آگاہ کر رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ایک کو موت کا سامنا کرنا ہے، اور کوئی ایسا نہیں کہ جو موت کے سامنے نہ آئے یا موت اس کے سامنے نہ آئے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار دنیا نے نہیں کیا ہے۔ دنیا کی بہت سی حقیقتیں ہیں کہ جن کا انکار کیا ہے لوگوں نے، اور کوئی ایسی حقیقت نہیں جس میں اختلاف بھی نہ ہو، لیکن یہ موت ایسی حقیقت ہے کہ جس پہ کسی نے بھی اختلاف نہیں۔ ایک ایصال ثواب کی مجلس ہے یہ، اور مرحوم طاہر بھائی کے لیے ایصال ثواب کی یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ خدا صبر دے ان کے گھر والوں کو، اور اہل خانہ کو تحمل اور صبر عطا فرمائے کہ یہ دن بہرحال ہر ایک کو دیکھنا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کوئی بھی اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنے نہیں آیا ہے، اور ہر ایک کو موت کے سامنے سے گزرنا ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ انسان موت کی تیاری کیا کرتا ہے، اور موت کے سلسلے میں وہ کیا آمادگی کرتا ہے، اس لیے کہ جب یہ ایک حقیقت ہے کہ جس کا سامنا کرنا ہے، تو پھر کسی طرح کی کوئی سستی یا کسی طرح کے کوئی ایسی تنبلی کہ جہاں انسان غافل ہو جائے آخرت سے اور آخرت کے سوالات سے، وہ انسان واقعاً بہت ہی بدنصیب ہے۔ اس دنیا میں رہ کے اگر واقعی وہاں کے لیے اور آخرت کے لیے ذخیرہ کر رہا ہے تو بڑا ہوشیار انسان مانا جاتا ہے۔ اگرچہ آج ہماری دنیا میں اور ہمارے یہاں ہوشیار اسے کہا جاتا ہے کہ جو دنیا کا مال سب سے زیادہ جمع کرتا جائے، اور جو دنیا کے لیے بناتا جائے وہ سب سے زیادہ کامیاب مانا جاتا ہے، اور جو اس دنیا میں سب کچھ انجام دے کہ دنیا کے لیے ظاہری اعتبار سے، وہی انسان سب سے بڑا اور سب سے ممتاز اور سب سے افضل مانا جاتا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کی حقیقت اگر جاننا چاہتے ہیں تو آئیے ہم معصومین علیہ السلام کی حدیث سے معلوم کریں کہ معصوم نے اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ یہ انسان اس دنیا میں بناتا ہے، بگاڑتا ہے، بناتا ہے، پھر بناتا ہے، پھر بگاڑتا ہے، اور بناتا ہی جاتا ہے، جب تک نہیں بن جاتا بناتا ہی رہتا ہے، جمع کرتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، پھر جمع کرتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، اور پھر اس کو اکٹھا کرتا ہے۔ اس دنیا میں انسان اکٹھا ہی کرتا رہتا ہے، جمع کرتا ہی رہتا ہے، یہاں تک کہ پیغام اجل آ جاتا ہے اور دنیا میں جو کچھ بھی جمع کیا سب چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ خدا کی قسم اگر معصوم علیہ السلام نے ایسے موقع پر ہماری رہنمائی نہ کی ہوتی، اور معصوم علیہ السلام نے یہ سوچ اور یہ فکر نہ دی ہوتی، تو موت کے سلسلے میں اس دنیا میں کوئی بھی آگاہ نہ ہو پاتا۔ ہر انسان غفلت میں رہتا، ہر انسان اس دنیا میں سویا ہوا ہوتا آخرت کے لیے، اور جب پیغام اجل آ جاتا تو پھر وہ اس دنیا سے جاتا۔ اس دنیا میں پھر کوئی چیز اس کے لیے نہ ہوتی کہ وہ اللہ کے سامنے لے کے کھڑا ہو سکے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں ہمارے اور آپ کے پہلے امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس سلسلے میں مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ لِلَّهِ مَلَكًا يُنَادِي فِي كُلِّ يَوْمٍ، اللہ کے پاس ایک فرشتہ ہے، خدا کے پاس ایک ایسا فرشتہ ہے
کہ جو ہر روز آواز دیتا ہے، کیا آواز دیتا ہے؟ وہ یہ آواز دیتا ہے کہ لدو للموت وجمعو للفنا وابنو للخراب۔ انسان کو کس فکر کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارنا ہے، اس کی طرف مولا الموحدین امیر المومنین علیہ السلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ کیا رہنمائی فرمائی؟ کہ اللہ کے پاس فرشتہ اور ندا دیتا، کیا ندا دیتا ہے؟ کہ لدو للموت، پیدا کرو، پیدا ہو للموت، موت کے لیے، یعنی پہلے مرحلے میں ہی جب تمہاری زندگی کا آغاز ہو رہا ہو تو تمہارے ذہن میں یہ آ جانا چاہیے کہ ہم موت کے لیے پیدا ہو رہے ہیں، بقا کے لیے پیدا نہیں ہو رہے ہیں۔ ہم موت کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، باقی رہنے کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے۔ اگر کوئی باقی رہ گیا ہو تو بتائیں، اللہ نے اگر کسی کے لیے موت نہ لکھی ہو تو بتائیں، اس دنیا میں ہمیشہ اگر کوئی رہنے کے لیے آیا ہو تو بتا دیجئے۔ اگر انبیاء علیہ السلام میں ایسے نبی ہیں کہ جو آج تک زندہ ہے، آپ کے ذہنوں میں اگر اس طرح کے سوالات ہیں کہ ابھی بھی کچھ نبی ہیں جو زندہ ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، جناب خضر علیہ السلام زندہ ہے، جناب ادریس علیہ السلام زندہ ہے، اس طرح کے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہے تو ابھی تک موت نہیں آئی۔ زندہ رکھنا الگ بات ہے، انہیں طول عمر دے کر کے زندہ رکھنا ایک دوسری بات ہے۔ ان کو طول عمر دی گئی ہے، ان کو لمبی عمر دی گئی ہے، تاکہ یہ بھی ایک مصلحت ہے اللہ کی، اس لیے کہ خدا کا کوئی کام مصلحت سے خالی نہیں ہوتا۔ انبیاء کو طول عمر دے کر کے، وہ بھی انبیاء کچھ ایسے نبی جو زمین میں رہتے ہیں اور کچھ ایسے نبی جو آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں مگر زندہ ہیں اور وہ اس دنیا میں باحیات ہیں، تو خدا نے زمین پر دو مثال قائم کی اور اسی طرح سے آسمان میں بھی مثال قائم کی، تاکہ یہ خداوند عالم کے آخری نمائندے کی طول عمر کے لیے مثال قائم ہو جائے، تو کوئی یہ اعتراض نہ کر سکے کہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ خدا نے اپنے نمائندے کو پردہ غیب میں رکھا ہو۔ اللہ نے اس کا جواب پہلے دے دیا ہے، اس کے لیے ان لوگوں کے لیے جو غیبت امام پہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو ان نبیوں کو طول عمر دی ہے، جب اللہ انہیں طول عمر دے سکتا ہے تو خدا اپنے آخری نمائندے کو بھی طول عمر دے سکتا ہے، اور ابھی تو ان کی عمر ان نبیوں کی عمر کے برابر بھی نہیں ہوئی ہے، اور جب تک برابر نہ ہو اس وقت تو بہرحال انسانوں کو خاموش بیٹھنا چاہیے، امام زمانہ کی طول عمر پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پر۔ تو اللہ نے اگر انبیاء میں سے کسی کو زندہ رکھا ہے تو طول عمر دے کر کے زندہ رکھا، اس لیے نہیں کہ وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے یا وہ ہمیشہ جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ یہ نبی طول عمر لے کر کے آئے ہیں مصلحت کے عنوان سے جو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کوئی بھی اس دنیا میں ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، تو جب زندہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، لدو للموت، مولا کیا فرماتے ہیں، دنیا میں جب تم قدم رکھو تو تمہیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ تم موت کے لیے پیدا ہوئے ہو، موت کے لیے تو تم پیدا کرو، بچے پیدا کرو، دنیا میں افراد آئے، مگر جس وقت آئے تو تمہیں یہ خیال ہونا چاہیے کہ یہ چاہے وہ بیٹا ہو یا کوئی بھی ہو، یہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں، لدو للموت، موت کے لیے۔ اس کے بعد دوسرا جملہ امام فرماتے ہیں کیا کہ وَجْمَعُوا لِلْفَنَا، جمع کرو
فنا کے لیے، نابودی کے لیے۔ آج دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کے سب نابود ہو جانے والا، فنا ہو جانے والا، کوئی بھی باقی رہنے والا نہیں، کوئی چیز نہیں باقی رہنے والی۔ انسان اپنے زندگی کے لیے گھر بناتا ہے اور بہترین گھر بناتا ہے، پراپرٹی جمع کرتا ہے، زمینیں خریدتا ہے، بنگلے بناتا ہے، گھر بناتا ہے، ایک نہیں کئی کئی گھر بناتا ہے، کئی کئی جگہ گھر بناتا ہے، باغ بناتا ہے، بنگلے بناتا ہے، نہ جانے کتنے جو ہے وہ اس طرح کے انسان زمین خرید کر کے جمع کرتا ہے، اور ایک دن پیغام اجل آ جاتا ہے اور ساری چیزوں کو چھوڑ کے چلا۔ اگر ان چیزوں کو وہ بھی اگر جمع کیا انہیں اور حلال راستے سے جمع کیا ہے تب تو یہ کام آنے والا ہے۔ اور اگر کسی مستحق یا کہہ لیجئے اگر کسی حقدار یا کہہ لیجئے اگر واقعی خیال رکھنے والے کے پاس پہنچ گیا ہے تب تو اس کی دیکھ بھال بھی کرنے والا ہے۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر غیر حلال طریقے سے جمع کیا اور ہمارے مرنے کے بعد وہ کسی اور کے پاس چلا گیا تو ہمیں تو ملا نہیں، وہ بھی دوسری جگہ صرف کر رہا ہے، اب وہ جہاں جہاں جائے گا، جدھر جدھر جائے گا، سب کی ذمہ داریاں ہمارے اوپر آئیں گی، ہم تو نہ کر کے گئے، ہمیں تو حوالے کر کے گئے تھے۔ آج دنیا میں اپنے اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا انسان، ہر باپ اپنے اولاد کے لیے چھوڑ کے جانا چاہتا ہے، جمع کر کے جانا چاہتا ہے، جمع کر کے جانا چاہتا ہے، بینک بیلنس۔ جب تک انسان اس دنیا میں اپنے لیے اور اپنے آنے والی نسل کے لیے، اولاد کے لیے مطمئن نہیں ہو جاتا ہے جو کچھ اس نے حاصل کیا دنیا سے، اس وقت تک سکون نہیں پاتا ہے، اس وقت اطمینان نہیں حاصل ہوتا اس وقت، جبکہ سب کچھ چھوڑ کے جانے والے۔ البتہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے، بہت سے اس طرح کے سوچنے والے افراد ہیں۔ مولا نے فرمایا وَاجْمَعُوا لِلْفَنَا، جمع کرو کس کے لیے؟ نابود ہونے کے لیے، فنا ہو، جب سب کچھ فنا ہو جائے تو کیا ضرورت ہے جمع کرنے کی؟ کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے نہیں عزیزان کرام، اس کا مفہوم یہ نہیں ہوتا ہے، ہر مطلب کو سمجھنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کچھ بھی نہ کرے، دنیا سے کوئی مال نہ حاصل کرے اور کسی دوسرے کے سہارے بیٹھے رہیں اور اس کے بعد یہ وہ دست سوال دراز کریں اور وہ ہماری فکر کرے، ہم دوسرے کے نظروں میں کے سہارے رہیں۔ نہیں، ہمارا حق ہے، ہمارا حصہ ہے دنیا میں، اللہ نے ہمارا حصہ رکھا ہے دنیا میں، ہم کو اس حصے کو حاصل کرنا ہے۔ مولا فرماتے ہیں وَاجْمَعُوا لِلْفَنَا، جمع کرو فنا کے لیے، یعنی تمہیں یہ خیال رہنا چاہیے کہ جو بھی جمع کر رہے ہو یہ سب چھوڑ کے جانے والے ہو، لہٰذا اس سے دل نہ لگا لینا۔ اگر تم اس کی محبت پیدا کر لو گے تو یہ جمع کرنا تمہارے لیے نابودی کا سبب بنے گا، تمہارے لیے نقصان کا سبب بنے گا۔ لیکن اگر یہ خیال رہے کہ ہم سب چھوڑ کے جائیں گے تو دل میں محبت نہیں پیدا ہوگی، جتنے دن دنیا میں رہیں گے اتنے دن اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور چلے جائیں گے، چھوڑ کے افسوس نہیں ہوگا، اس لیے کہ معلوم تھا کہ چھوڑ کے جانے والے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، مولا فرماتے ہیں جو کچھ بھی جمع کرتے ہو تمہیں جمع کرنے میں خیال، چاہے بینک بیلنس ہو، روپیہ ہو، دولت ہو، بزنس ہو، گاڑی ہو، گھر ہو، پراپرٹی ہو، جو بھی ہے سب جمع کرتے جاؤ، مگر یہ خیال رہے، یہ ذہن میں رہے کہ یہ سب چھوڑ کے جانے والے ہیں، دل نہ لگانا، گھر سے محبت نہ ہو جائے کہ بغیر گھر کے۔ اس طرح کے بہت سے افراد ہیں کہ جو دنیا میں آتے ہیں اور ان سے دل لگا لیتے ہیں، اور جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر وہ بعض لوگ ایسے گزرے ہیں اسی دنیا میں کہ انہوں نے وصیتیں کر دی اور کہہ دیا کہ دیکھو ہم سب مال چھوڑ جائیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم جب مر جائیں تو یہ سب چیزیں بیکار۔ نہیں، ہمارے لیے بہترین قبر ہو، قبر جہاں ہماری تیار ہو، اس قبر کو اے سی والی قبر بنا دینا،
وہاں ٹوائلٹ ہم باتھ روم اور وہاں پر ہر طرح کی فیسلٹیز رہے، وہاں جو ہال بنا دینا، وہاں بیٹھنے اٹھنے کے لیے صوفے رکھ دینا، ہمارے قبر رہے مگر ہماری ایسی جگہ رہے. اس طرح کے بہت سے افراد نے کیا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں جو ہے وہ رہ رہے ہیں اور اپنے تمام اہتمام سے تو جب چھوڑ آنکھ بند ہوگی تو سب چھوڑ کے چلیں گے. نہیں، ہم قبر میں رہیں، سوتے رہیں، وہاں پر بھی کیسے کیسے خیالات، کیسی کیسی فکر ہے. آخر انسان مرنے کے بعد بھی اگر اس محل میں رہے گا تو وہ محل کیا کام آنے والا اس کے. اسی لیے مولا سے جب پوچھا گیا مولا یہ بتائیے، وہ خوارج کے جو مولا کے اس حدیث کے اوپر اعتراض کرتے تھے اور مولا کی خدمت میں آئے خوارج، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ انا مدینۃ العلم علی بابھا، میں شہر مدینہ، میں شہر علم ہوں، علی اس کے دروازہ ہے. تو 10 خوارج نے جو ہے وہ طے کیا کہ الگ الگ جا کر کے مولا سے سوال کریں گے اور مولا ہر ایک کا الگ الگ اگر جواب دیں گے تو ہم مانیں گے کہ امیر المومنین علیہ السلام شہر علم کے دروازہ ہیں اور پیغمبر شہر علم ہے. لیکن اگر ہر ایک کا الگ الگ جواب نہ دیا اور ایک ہی جواب سب کو ملا تو ہم انکار کر دیں گے اور ان کی اس فضیلت کو نہیں مانیں گے. طے کیا 10 خوارج آئے مولا کی خدمت میں، پہلے نے سوال کیا، دوسرے نے سوال کیا، تیسرے نے سوال کیا، مولا علم افضل ہے، مال افضل ہے، علم افضل ہے یا مال؟ مولا ہر ایک کے بارے میں علم افضل ہے. ہر ایک کو الگ الگ جواب دیا، ہر ایک کو الگ الگ جواب دیا. اور دلیل کیا امام نے فرمایا اس لیے کہ یہ جو ہے وہ علم جو ہے وہ انبیاء کے میراث ہے، مال جو ہے وہ قارون کا خزانہ ہے اور فرعون کی میراث ہے، علم جو ہے وہ انسان کی حفاظت کرتا ہے، مال کو خود انسان محفوظ رکھتا ہے. علم کو چوری کرنے والا کوئی نہیں، مال کو چوری کرنے والے ہوتے ہیں. مال خرچ کرنے سے گھٹتا رہتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا رہتا ہے. چوری کا خطرہ ہوتا ہے جبکہ علم کے لیے چوری کا خطرہ نہیں ہے. اور علم جو ہے وہ انسان کے اندر انکساری و شرافت پیدا کرتا ہے، مال جن کا انسان کے اندر غرور و تکبر پیدا کرتا ہے. وہیں پر امام نے ایک جواب دیا کہ جو یہ میں اس موقع پر جو ہے اس کو جو شاہد کے طور سے نقل کرتا. جب ایک خارجی آیا اور اس نے پوچھا کہ مولا بتائیے علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ وہ سب جا چکے ہیں اور انہوں نے جا کے اپنے ساتھیوں کو بتا دیا، مجھے یہ جواب دیا، مجھے یہ جواب دیا، مجھے یہ جواب دیا، مجھے یہ جواب دیا. اور جب یہ آخری آیا اور اس نے کہا بتائیے مولا علم افضل یا مال افضل ہے؟ اس نے کہا، مولا نے فرمایا علم افضل ہے. کا دلیل کیا ہے؟ کا دلیل یہ ہے کہ مال انسان کو صرف قبر تک لے کے جاتا ہے، علم میں اتنی قدرت پائی جاتی ہے کہ انسان کو آخرت تک لے کے جاتا ہے، اس کا سفر لمبا ہوتا ہے. مال انسان کا محدود ہوتا ہے، علم محدود نہیں ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. کہاں تک لے کے جائے گا انسان؟ قبر تک لے کے جائے گا. جو کچھ جمع کیا ہے، جو کچھ حاصل کیا ہے، شہرت ہے، منصب ہے، عزت ہے، کرامت، جو بھی چیزیں ہیں وہ سب اس دنیا میں چھوڑ کے جانے والا ہے. شہرت بھی چھوڑ کے جانا. ہاں اگر عبادت میں شہرت ہو، کرامت میں شہرت ہو، اگر زہد میں شہرت ہو، للہیت میں شہرت ہو، کار خیر انجام دینے میں شہرت ہو، انفاق میں شہرت ہو، راہ خدا میں خرچ کرنے میں شہرت ہو، اگر یہ شہرت ہو تو کیا کہنا ہے ایسے انسان کا. اور یقیناً ہر مومن چاہتا ہے کہ ایسا کام انجام دے کے جائے دنیا میں کہ وہ باقی رہے اس کے لیے. لہذا عزیزان گرامی، وہ انسان ہوشیار ہے کہ جو یہاں رہ کے وہاں کا انتظام کرے، اسی کو کہتے ہیں مومن کیس. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد. اس کے بعد امام نے ایک آخری جملہ فرمایا، کیا؟ وجمعوا للفنا، جمع کرو سب جو کچھ بھی ہے فنا ہونے کے لیے. یہ یاد رکھو فنا ہو جائے گا. تیسرا فقرہ، وَابْنُوا لِلْخَرَابِ، وَابْنُوا لِلْخَرَابِ، یعنی بناؤ، تعمیر کرو، گھر بناؤ، بنگلے بناؤ، بلڈنگ بناؤ، جو بھی ٹاور بناؤ، مگر یہ سب چھوڑ کے جانے والا، یہ سب خراب ہونے والا ہے.
آج کتنے بڑے بڑے قلعے دنیا میں کشف ہو رہے ہیں جو ہزاروں سال پہلے کے بنائے، فرعون کا محل ہو، قارون کا خزانہ ہو، کتنے ایسے آثار قدیمہ کی چیزیں کشف ہو رہی ہیں، نکل رہی ہیں کہ جو معلوم ہوا کہ جناب عیسیٰ کی ولادت سے 4000 سال پہلے، جناب عیسیٰ کی ولادت سے جو وہ 2000 سال پہلے کی یہ نشانی ہے۔ یہ کیوں یہ سب چیزیں نکل رہی ہیں؟ مولا نے فرمایا وَابْنُوا لِلْخَرَابِ، بناؤ، خراب ہو، ایک دن خراب ہونے والا، ایک دن ویران ہونے والا ہے، ایک دن سب ختم ہو جانے والا۔ کیسے کیسے لوگ تھے اسی دنیا میں کہ جو مخمل کے اوپر چلتے تھے اور اپنے سر کو مخمل کی تکیہ کے اوپر رکھتے تھے اور کبھی بھی وہ اس سے نیچے نہیں آتے تھے۔ آج ان سب کے رخسار مٹی اور خاک کے اوپر ہے، ان کا بدن بوسیدہ ہو چکا ہے، بدن کا نام و نشان بھی ختم ہو گیا۔ جو بڑے نعم میں اور بڑے آسائش میں زندگی بسر کر رہے ہیں، آج ان کا کوئی پتہ نہیں، ان کی کوئی نشانی نہیں، سب ختم ہو گیا، سب نابود ہو گیا۔ ہمارے سامنے دیکھ لیجئے کتنی مثالیں ہیں، آج سے 20 سال 25 سال 50 سال پہلے، 100 سال پہلے کی مثالیں دیکھ۔ یہ گھر کتنا آباد رہتا تھا، یہ امام باڑہ جو تھا آباد رہتا تھا، یہاں کتنے، اب دیکھیے جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے اسی ہندوستان میں، جب وہ ہندوستان کے تقسیم ہوا اور پارٹیشن ہوا تو وہ کیسے کیسے گھر خالی ہو گئے اور وہ سب نابود ہو گیا، سب جو ویران ہو گیا۔ آج نہ جانے کتنی ایسی مسجدیں ہیں کتنے علاقوں میں، آپ وہاں دیکھیے وہ مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں۔ پہلے آبادی تھی، ہزاروں لاکھوں کی آبادی تھی۔ ایک امام باڑہ کے جو محرم میں اتنا آباد رہتا تھا، مجلسیں ہوتی تھی، جلوس نکلتے تھے، بھرا رہتا تھا، رونق ہوتی تھی، مگر آج وہ بھی نہیں ہے، سب وہاں سے لوگ جا چکے ہیں، ختم۔ تو ہر انسان اس دنیا میں آیا ہے جانے کے لیے، اور جو بنایا ہے وہ ختم ہونے کے لیے۔ مولا فرماتا کوئی چیز رہنے والی نہیں ہے۔ وَابْنُوا لِلْخَرَابِ۔ اور اس کے بعد ایک اور حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور قبل اس کے کہ اس حدیث کو آپ کی خدمت میں پیش کروں، آپ سے گزارش ہے کہ اس حدیث کے احترام میں اور استقبال میں آپ جہاں بھی ہیں، جس جگہ پر بھی دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، ایک بلند آواز سے صلوات سے استقبال کریں تو میں اس حدیث کو آپ کے حوالے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اشد الساعات ابن آدم 3 ساعات، اولاد آدم کے لیے 3 ایسے سخت ترین لمحات ہیں، 3 ایسے سخت ترین لمحات ہیں کہ جو آتے ہیں اور ان لمحات کا اسے مقابلہ کرنا، اس کا سامنا کرنا۔ 3 لمحات ایسے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں ہر انسان کے لیے 3 لمحات ہیں، ان کا سامنا کرے گا اور انسان کو اسے دیکھنا ہے اور ان لمحوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ وہ 3 لمحے کون ہیں یہ سن لیجئے، بس اپنی بات کو ایصال ثواب کی مجلس سے پروردگار مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے ہر چھوٹے بڑے گناہ کو معاف کرے، اور ان کے گھر والوں کو اللہ صبر عطا فرمائے، اور ان کے مرحوم کے قبر کو پروردگار عالم معصومین علیہ السلام کے جوار میں جگہ عنایت فرمائے۔ یہی سب کچھ ایصال ثواب کے لیے ہمارے کہ جو بھی ثواب مجلس امام حسین علیہ السلام کے برپا کرنے کا ہے، وہ سارے ثواب مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کا ثواب عطا کرے تاکہ جو وہ برزخی زندگی اور قبر کی زندگی آسان ہو جائے۔ اس لیے کہ مولا فرماتے ہیں قبر کی زندگی، موت کی زندگی اور خدا کے سامنے حاضر، دیکھیں کیسی 3 فقرے۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا ہر اولاد آدم، ہر فرد، ہر انسان کے لیے 3 لمحات۔ پہلا لمحہ وہ لمحہ ہے کہ جب الساعۃ التي يعاين فيها ملک الموت، سب سے پہلا مرحلہ وہ ہے کہ جب وہ انسان ملک الموت کو مشاہدہ کرتا ہے، ملک الموت کو دیکھتا ہے۔
یہ انسان کی زندگی کا سخت ترین لمحہ ہے، سخت ترین لمحہ، اس لیے کہ یہ وہ حقیقت ہے کہ جہاں کوئی بھی کسی بھی شخص کے لیے ملک الموت اجازت نہیں طلب کرتا ہے. وہ ملک الموت سیدھے جب حکم خدا ہوا تو اسے آنا ہے، اور وہ جب انسان اس ملک الموت کو دیکھتا ہے تو ایسا شدید لمحہ اس کے لیے ہوتا ہے کہ اگر وہ ایک سانس لینا چاہتا ہے تو سانس لینے کی اجازت نہیں، اگر کھڑا ہے تو اسے بیٹھنے کی اجازت نہیں، اور اگر بیٹھا ہے تو اس کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں، اگر لیٹا ہے تو اسے بیٹھنے کی اجازت نہیں، بیٹھا ہے تو لیٹنے کی اجازت نہیں، اگر اس کو وصیت کرنا ہے تو وصیت کرنے کی اجازت نہیں، نماز نہیں پڑھی ہے تو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، اگر وہ اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اصلاح کرنے کی اجازت نہیں، توبہ حتی توبہ کرنا چاہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی بھی مہلت نہیں، کسی چیز کی مہلت نہیں دیتا ہے یہ ملک الموت. ایسا سخت ترین لمحہ انسان کے لیے آتا، اور ہر انسان کے لیے آتا، ہمارے لیے بھی آنے والا، آپ کے لیے بھی آنے والا، ہر فرد کے لیے آنے والا. کب آئے یہ نہیں معلوم، آئے گا ضرور. لہذا ابھی سے ہم اپنے تمام امور کی اصلاح کر لیں، کوئی کل کے لیے نہ چھوڑے. خدا توفیق عطا کرے. جو وصیت کرنا ہے وصیت کر لے، جو مال جسے دینا ہے دے دے، راہ خدا میں جو مال لگانا ہے لگا دے، کار خیر میں جسے انفاق کرنا ہے کر لے، جو کرنا ہے وہ ابھی کر لے. اس لیے ملک الموت کسی کو مہلت دینے والا نہیں ہے، اور کسی کو بھی اجازت دینے والا نہیں ہے کہ وہ انسان کوئی ایک بات دل کی راز ہے اسے کسی دوسرے تک پہنچا دے. اللہ فرماتے ہیں یہ سخت ترین لمحہ ہے. کیا؟ ملک الموت کا جب معائنہ کرتا ہے اور مشاہدہ کرتا ہے انسان کہ یہ ملک الموت آیا، یہ سخت ترین. دوسرا لمحہ کون ہے؟ امام فرماتے وَالسَّاعَةُ الَّتِي يَقُومُ فِيهَا مِنْ قَبْرِهِ. دوسرا سخت ترین لمحہ اولاد آدم کے لیے یہ ہے کہ وہ جب قبر سے اٹھتا ہے تو یہ اٹھنے کا یہ وہ وقت ہے جو انسان کے لیے بہت سخت ترین لمحہ ہے اور بہت شدید لمحہ ہے کہ کس عالم میں اٹھ رہا ہے، کس طرح سے اٹھ رہا ہے، کس کیفیت میں اٹھ رہا ہے. آخر اس کا کوئی ساتھی ہے نہیں ہے، اس لیے کہ اکیلا ہے. دنیا میں اتنے ساتھی تھے، اتنے دوست تھے، اتنے یار تھے، اتنے رشتے دار تھے، بہت بڑا خاندان تھا، بہت بڑا قبیلہ تھا، ہر ایک ہاتھوں ہاتھ. آج قبر میں اکیلا ہو، قبر میں کوئی اس کا ساتھی نہیں، محبت کرنے والے بھی نہیں ہے، اسے عزت دینے والے بھی نہیں ہے، اس کا خیال رکھنے والے بھی نہیں ہے، اس کے ماں باپ بھی نہیں ہے، اس کے اولاد بھی نہیں ہے. جبکہ دنیا میں اولاد کے لیے جان دے رہا تھا، دنیا میں دوستوں کے لیے جان دے رہا تھا، سب کچھ. آج نہ دوست ہے، نہ اولاد ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی ہمدرد ہے، کوئی اکیلا ہم ہیں اور ہمارے اعمال ہیں. جس نے اس دنیا سے جاتے وقت اور یا اس دنیا میں رہتے وقت عمل صالح کا ذخیرہ کیا ہے وہ خوشحال ہے. تو ہم اپنے نام اعمال کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، اپنے ذخیرے کے ساتھ اٹھ رہے ہیں. جس طریقے سے اس دنیا میں انسان سفر کرتا ہے تو سفر کے زاد راہ کو لے کے جاتا، مطمئن ہوتا کہ ہمارے پاس پانی ہے، کھانے کی چیزیں ہیں، خرچ کرنے کے سامان مطمئن ہے. لیکن جس کے بعد کچھ نہیں ہے، لمبا سفر ہے، اکیلا ہے، کوئی ہے بھی نہیں ہے، یا اس کے ساتھ اور بھی پریشان، کیا کرے گا، کہاں جائے گا. مگر جو قبر میں لے کے گیا ہے، کیا لے کے گیا ہے؟ اس دنیا میں جو خرچ کیا اللہ کی راہ میں وہ لے کے گیا. دیکھیں انسان سے سوچ لے کہ جو خرچ کر رہا ہے یہ خرچ نہیں ہو رہا ہے. حالانکہ کوئی بھی مال، کوئی بھی روپیہ، کوئی بھی دولت دنیا جب تک خرچ نہ کرو کام نہیں آتی ہے. خرچ کرنے ہی سے اس دنیا میں انسان کے پاس اتنا مال ہے، ذخیرہ ہے، کروڑ پتی ہے، لکھ پتی ہے، کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، مگر اس کے پاس چیک بنا ہوا رکھا ہے، بینک میں رکھا ہوا ہے، یا اس کے بعد گیا باہر، پیاس لگی، بھوک لگی. جب تک 1,00,000 میں سے یا جتنی بھی دولت اس میں سے پانی خریدنے کے لیے
50 روپیہ نہیں نکالے گا جیب سے اس وقت 50 روپے کی باٹل ملے گی. خرچ کیا کہ نہیں؟ پانی ملا. بھوک لگی 50 روپے وہاں خرچ کیا تھا, 200 روپے 500 روپے خرچ کیا. اور ضرورت دنیا اسے ضرورت ہے, اس کے لیے نکالے گا, خرچ کرے گا. یہ مال وہ شے ہے کہ جب تک پاس میں رہتا, اتنا خیال اگر انسان کے ذہن میں آ جائے, کبھی انسان کے دل میں مال کی محبت نہیں ہو سکتی. تو جو چاہتا ہوں عزیزو, یہ فقرہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں, غور کریں. اگر یہ نقطہ ذہن میں آ جائے تو کبھی بھی انسان مال سے محبت نہ کرے. جب تک انسان خرچ نہیں کرتا ہے اس وقت تک کام نہیں آتا. یہ مال جب تک پاس میں رہتا ہے کام نہیں آتا, اور کام اسی وقت آتا ہے جب اپنے سے جدا ہوتا ہے. جب تک الگ نہیں ہوتا کام نہیں آتا, اور جب پاس میں رہتا ہے تو کام نہیں آتا ہے. اگر اسی کو انسان سوچ لے کہ دنیا میں جب رہ کے خرچ کرتے ہیں تبھی کام آتا ہے, رہتا ہے پاس میں تو کام نہیں آتا. اب انسان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس مال کو کہاں خرچ کرنا ہے. راہ دنیا میں خرچ کریں گے تو دنیا میں کام آئے گا, راہ آخرت کے لیے خرچ کریں گے تو آخرت میں کام آئے گا. ایک صلوہ پڑھ دیجئے محمد والے. مولا فرماتے ہیں کہ انسان جو بھی لے کے گیا ہے قبر میں گویا وہی کام آنے والا ہے. اٹھے گا قبر سے تو یہ سخت ترین ملا. اور آخری وَالسَّاعَةُ الَّتِي يَقِفُ فِيهَا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ تبارک و تعالی. وہ آخری لمحہ جو سخت ترین اور شدید ترین لمحہ ہے کہ جب یہ بندہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہوگا, جب اللہ کے سامنے ہوگا اور ساری زندگی کا حساب و کتاب دینے کے لیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہوگا, جہاں کوئی ایک نیکی یا کوئی ایک چھوٹا سا گناہ بھی بچنے والا نہیں ہے. نگاہ پروردگار سے, حساب پروردگار سے ایک ایک چیزوں کا حساب دینا ہے اسے. دنیا میں جو کچھ بھی کیا ہے, ہم ہیں اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے, خداوند عالم کی وہ بارگاہ ہے کہ جہاں انسان کو ہر چیز کا حساب دینا ہے, ہر عمل کا حساب دینا ہے, ہر برائی کا حساب دینا ہے, ہر نیکی کا حساب دینا ہے. ہم نہیں جانتے ہم نے 80 سال 70 سال کی عمر میں کیا کیا انجام دیا, مگر یہ ہمارے شانوں کے اوپر جو فرشتے ہیں وہ سب لکھ کے ہمارے لیے دفتر اور نام اعمال تیار کر رکھے ہوئے. ہم ادھر سے جائیں گے, ہمارے ہاتھوں میں ملے گا, ہم بارگاہ پروردگار. لیکن وہ انسان کہ جس کے ہاتھ میں نام اعمال ہو اور اللہ کی بارگاہ ہو اور وہ نام اعمال نیکیوں سے بھرا ہو, تو پھر اس کے لیے بشارت ہے, اے پیغمبر اس کو بشارت دے دیجئے کہ جنتی ہے, جنت میں جائے گا. اور کیا کہنا عزیزان گرامی, وہ اعمال کہ جس میں تمام نماز کے ساتھ, روزوں کے ساتھ, خیرات کے ساتھ, صدقات کے ساتھ, احسان کے ساتھ, نیکیوں کے ساتھ, صلہ رحم کے ساتھ, ان تمام اعمال کے ساتھ اس کے نام اعمال میں اہل بیت علیہ السلام کے مصائب پر رونے کے آنسو بھی رکھ دیے. وہ کتنا مبارک نام اعمال ہوگا کہ جس کے اندر امام حسین سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر گریہ کرنے کے آنسوؤں کو لے کے گیا. اس لیے کہ ایک آنسو جو مصائب حسین میں گرنے والا ہے, اس ایک آنسو میں اتنی طاقت پائی جاتی ہے کہ یہ ایک آنسو اگر آتش جہنم میں ڈال دیا جائے تو آتش جہنم میں سرد ہو جائے. اس لیے کہ یہ دیکھو کس کے غم میں یہ آنسو بہ رہے ہیں, اور یہ کون کام انجام دینے والا ہے. ارباب عذاب, بس میں نے اپنے بیان کو سمیٹ لیا اور آپ اب رونے کے لیے آمادہ ہو گئے. 2 فقرے مصائب کے اور بس مجلس مکمل کر دے رہا ہوں. ہاں عزادارو, یہ ایام
عزا کی وہ ایام ہے کہ جہاں اہل بیت پیغمبر پر بہت سختیاں گزری ہیں، اس لیے کہ اسیر کر کے کوفہ سے شام لے جایا جا رہا ہے۔ اہل حرم وہ اہل حرم ہے مجھے ان دنوں میں بڑی سختیاں اٹھا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، اور زینب و کلثوم ہے، اس عالم میں دن کی دھوپ ہے، رات کی وہ سختیاں ہیں کہ جو جلدی جلدی انہیں شام پہنچایا جا رہا ہے۔ بڑی تیزی سے عزیزوں ارباب ازا یاد کریں اس منزل کو جس وقت اہل حرم کو اسیر کر کے کوفہ سے شام اس انداز سے لے جایا گیا۔ آئے کچھ بچے ہیں جو راستے میں گر جا رہے ہیں، کچھ بچے ہیں جو راہ میں رہ جا رہے ہیں۔ زینب بار بار اپنے کو اونٹ سے گرا دے رہی ہے، ارے میرا بچہ گر گیا ہے، ارے میری بیٹی سکینہ گر گئی ہے، ارے میرے بھائی کی امانت نہیں ہے۔ جب عزیزو ایک منزل راہ شام میں وقت آتا، حسین کا وہ نیزہ وہ سر کے جس نیزے کے اوپر حسین کا سر تھا وہ نیزہ زمین میں گڑ جاتا ہے اور آگے نہیں بڑھتا۔ لوگ پریشان ہوتے ہیں یہ کیوں نہیں۔ ایک مرتبہ تعزیانہ لے کر کے شمر سید سجاد کے پاس آیا کہ سید سجاد بتائیے تمہارے بابا آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں، آزادارو کیا کرتا۔ ایک مرتبہ روکیا اپنے بابا کی جانب آواز دی، بابا ارے کوفہ سے شام تک تعزیانے کھاتے کھاتے پشت زخمی ہو چکی ہے۔ آپ نے فرمایا اے بیٹا سید سجاد میرے سینے پر سونے والی سکینہ وہ اونٹ سے راستے میں گر چکی ہے، لیجئے۔ زینب چلی تلاش کرنے کے لیے، جاتی ہے تلاش کرتی ہے، دیکھتی ہے کوئی نظر نہیں آتا، مگر ایک منزل نظر آئی۔ دیکھا کیا دیکھا، ایک نقاب پوش معظمہ بیٹھی ہوئی ہے، کیا دیکھا غور سے کہ سکینہ ان کی آغوش میں آرام کر رہی ہے اور تسلی دے رہی ہے۔ کہے بھائی کون ہو جو تمہیں، ارے اس کے اوپر کسی نے رحم نہیں کیا تو تم اسی طرح سے تسلی دے رہی ہو۔ کہے زینہ ارے تم نے نہ پہچانا، ارے میں تمہاری ماں فاطمہ زہرا ہوں۔ آواز دی اے اماں، ارے اس وقت کہاں تھی جب سر سے چادر چھینی جا رہی، اے اماں بھیا مارا گیا، اے بیٹا صبر کرو، زینب تحمل سے کام لو، اللہ نے آخرت میں سَيَعْلَمُونَ الَّذِينَ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رزن بقضائه وتسليما لأمر پروردگار بحق الزهراء وأبيها وبعدها والسر المستودع فيها معبود امام زمانہ تاجیر فرما۔ اے اللہ ہم سب کی اس عبادت کو قبول فرما، ان آنسوؤں کو ہمارے نام اعمال میں قرار فرما، پالنے والے ہماری ہر ایک نیکی کو قبول فرما، آزادار دنیا میں جہاں ہے ان کی حفاظت فرما، پالنے والے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء اعلام آیات اعظام مراج اعظام حفاظت فرما۔ اے پروردگار جس مرحوم کے لیے یعنی خود طاہر بھائی مرحوم کے سال ثواب کی مجلس، پروردگار مرحوم کے درجات کو بلند فرما، ان کے ہر چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ان کی عبادتوں کو قبول فرما، اللہ ان کی عزاداری کو ذریعے شفاعت قرار فرما، پروردگار ان کی ہر نیکی کو شرف قبولیت عطا فرما، پالنے والے ان کی برزخی زندگی کو راحت و سکون عطا فرما، اے اللہ ان کی قبر کو کشادہ فرما، ان کو ہر طرح کی آفت اور بلا سے قبر کے محفوظ فرما، گھر والوں کو تحمل عطا فرما، پالنے والے ہم سب کو عافیت عنایت فرما، اور اس بیماری کو جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہے پروردگار ہر مومن ہر فرد کو ہر انسان کو اس بلا سے نجات عطا فرما، مظلوم کی مدد فرما، جو پریشان حال پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے نوجوانوں کو نیکی کی توفیق عطا فرما، پالنے والے آخرت میں شفاعت محمد علیہ محمد سے سرفراز فرما، بحق محمد والے قائم۔ پھر آپ حضرات ایک بار سورہ حمد اور
3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحوم مغفور طاہر بھائی علی حسین والا کے روح کو ہدیہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ پروردگارہ ان سوروں کے تلاوت کے ثواب کو اور مجلس کے اصال ثواب کو جو اس مجلس کے برپا کرنے کا ثواب حاصل ہوا ہے، اس کو اور دیگر جو بھی نیکیاں ان کے لیے کی گئی ہیں اور جو بھی ان کے لیے عمل کیا گیا، پروردگار ان سب کو ہدیہ کرتے ہیں مرحوم کی بارگاہ میں. اللہ ان کے لیے راحت اور سکون عطا فرما اور قبول فرما بحق محمد والہ الطاہرین. آپ حضرات زیارت کے لیے متوجہ ہو جائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، السلام علیکم یا اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و اخیک و بنیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، لمان لمان لمان. السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا تفسیر الفرقان. عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی محمد وآل محمد وعجل فرجم. حسینیت، یزیدیت اور محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث علي وصي رسول الله. السلام عليك يا وارث الحسن الرضي. السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك أيها الوصي البار التقي. السلام على الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. السلام على ملائكة الله المحدقين بك. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى
حتى أتاك اليقين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.